اور آگے جوان سن لیں، اور ایسے آدمی کی مغفرت نہیں کرتا ہے جو گانا، ناچ، طبلہ، ڈسکو ڈانس سنتے ہیں، کانوں میں جو ہے لگا کے سن رہے ہیں۔ ارے رات موت ہو جائے تو کیا سنتے سنتے آپ کی موت آئے گی۔ اور یاد رکھیے گا، بس وقت بہت لمبا ہوا، اس کی ایجاد کہاں سے ہے؟ پاکستان کے ایک عالم دین ہیں، وفات پا چکے ہیں، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ۔ ان کی تفسیر ہے 21 جلدوں میں، وہ تفسیر آئی ہے ذخیرۃ الجنان، سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اس کے ذیل میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، بہت پہلے لکھتے ہیں، آج سے پہلے 60 سال۔ فرماتے ہیں میں تو زیادہ ادھر ادھر جاتا نہیں تھا، مجھے اپنے ساتھی لے گئے افریقہ، ساؤتھ افریقہ نہیں، افریقہ، یہ بر اعظم ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے یا بڑے کئی ملک ہوں گے، ذکر نہیں کیا ہے کس ملک کا۔ میں گیا، عصر کے بعد مجھے ساتھیوں نے گھمانے کے لیے لیا، ایک مارکیٹ میں لیا، دائیں طرف سفید سونے کی مارکیٹ تھی، بائیں طرف عام جو سونا ہوتا ہے اس کی مارکیٹ تھی۔ ساتھیوں نے بتایا یہ عام سونے کی مارکیٹ ہے اور یہ سفید سونے کی مارکیٹ ہے۔ تو میں نے کہا یہ پورا جو ہے سونا ہی ہے؟ کہا یہاں سونا ہی تیار ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا مسلمانوں کی بھی کوئی فیکٹری ہے؟ کہا نہ، ایک بھی مسلمان کی نہیں ہے، یہ یہودیوں کی ہے۔ میں نے پوچھا کوئی مسلمان اس میں ملازم؟ کہا حضرت مسلمان ملازم ہونے کی بات آپ کر رہے ہیں، آج سے 11 سال پہلے انہوں نے میٹنگ کی۔ یہ جو تاجر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایک کمیٹی سی کچھ ہوتی ہے، ان کا بڑا بھی ایک ہوتا ہے، کہ اس کا جو بڑا تھا چیئرمین، اس نے میٹنگ بلائی، اور میٹنگ بلانے کے بعد کہا بھائی بہت کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہودی تھے یہ سب، ہمیں اپنی انکم کا کچھ حصہ اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف استعمال کرنا چاہیے۔ کہ میں نے پھر عرض کیا کہ کیا اس میں کوئی پیش رفت ہوئی؟ کہا ہاں اس میں پیش رفت ہوئی، وہیں مجلس میں طے ہوا، ایک ہی طریقہ ہے گمراہ کرنے کا، ان کے گھر گھر تک میوزک اور گانا پہنچاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے اس دور میں تو یہ تیار ہوا نہیں تھا، یہ تو ایک نئی ایجاد ہے۔ کہ پھر کیسے انہوں نے شروعات کی؟ کہ انہوں نے اس طور پر شروعات کی کہ چھوٹے چھوٹے ملازم رکھے، چاہے وہ مسلمان ہوں، کسی کو ریڑھی دی، کسی کو ریڑھا دیا، کسی کو ٹانگا خرید کے دیا، کہ کسی نے چپل رکھنی ہے چاہے نہ بکیں، کسی نے کھلونے رکھنے ہیں چاہے نہ بکیں، کسی نے جو ہے بچوں والی چیزیں رکھنی ہیں چاہے نہ بکیں، لیکن ضرور اس نے اس اپنے ریڑھی پر اور ٹانگے پر میوزک کا آلہ رکھنا ہے کہ دن بھر گانا بجتا رہے، اور جانا ہے اس نے مسلم گلیوں میں، مسلم محلوں میں، مسلم بستیوں میں، اس نے زور زور سے جو ہے اس کو لگانا ہے، تو وہ ان کے گھروں تک خود آواز پہنچے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سننے لگ جائیں گے۔ بڑے تو ٹھیک، بڑے اگر جو ہے اس میں مبتلا ہوئے چھوٹوں کے دلوں پر نقش ہو جائے گا وہ گانا۔ وہ کھانا کھائیں گے تو وہ گانا گائیں گے، وہ سکول جائیں گے تو وہ گانا گائیں گے، ان کو امی بلائے گی تو گانا گائیں گے، کیونکہ جو ہے چھوٹے بچے کے دل پر جو ہے نقش ہو جاتا ہے گانا۔ کہ اس کی پیش رفت ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلا، اور کئی طریقوں سے پوری دنیا میں پھیلا۔ آج میں اور آپ اس گانے کے آلے کو، اس میوزک کے جو ہے آلے کو جیب میں لے کر پھرتے ہیں، جہاں چاہے امی بلا رہی ہے، ابا بلا رہا، ہم نے پتہ نہیں انگلی سے ٹچ کیا، نکل گیا گانا اور سن رہے ہیں۔ وہ کفریہ گانا بھی ہے، شرکیہ گانا بھی ہے۔ اور جو یہ انہوں نے کہا نا کہ چھوٹے بچے پر اثر کرتا ہے، ایک ساتھی تھا، انسپیکٹر تھا، اب اس کی پروموشن ہو گئی، بتایا کہ اللہ کا فضل ہے میرا مکان بن گیا، میں اب شرک سے بچوں گا، کفر سے بچوں گا۔ میں نے کہا مطلب یہ ہے، ایک جگہ مجھے کوارٹر تھا، تو سامنے جو ہے واہی تباہی بکا جاتا تھا، گالی گلوچ بکی جاتی تھی، نہ جانے کیا کیا، کہ میرے سب بچوں کو وہ سب گالیاں بھی یاد ہوئی تھی، وہ سب ہنگامے بھی یاد ہوئے تھے، کہ قریب میں میٹاڈور سٹینڈ تھا، پورے علاقے کے نام بھی یاد ہو گئے تھے چھوٹے بچوں کو۔ تو آپ جب یہاں آیا تو ظاہر سی بات ہے یہاں ماحول ہے، اذان ہے، اقامت ہے، تو جو ہے یہ کچھ سنائی دے گی۔ تو یہ جوان ساتھی سمجھتے ہیں اس میں
لذت ہے، اس میں چین ہے، اس میں سکون ہے، نہیں ہے، نہ چین ہے، نہ سکون ہے، نہ لذت ہے۔ اسی وجہ سے تو نافرمانیاں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے چاہتے ہوئے بھی فجر ہاتھ نہیں آتی ہے، چاہتے ہوئے بھی قرآن کریم نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے مبعوث کیا گیا ہے، ایک عمل یہ تھا کہ گانے کو ختم کرنے کے لیے۔ تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔